میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ روز پڑھیں، صرف زندگی میں ایک دن چند سیکنڈ نکال کر میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ پہلے صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں یا ربنا کا یہ مشکل کشا عمل پڑھ لیں، اور پھر مجھے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، اللہ پاک کے حکم سے، حکم میرے پاک پروردگار کا، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو یہ عمل ایک دن میں مشکلوں کو دور کر کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی مراد ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، صرف ایک بار زندگی میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہارے یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اگر نہ بنے تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج تمہیں دولت کا سلطان عمل بتانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جن کو قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے۔ لاکھوں لوگوں کا یا پھر کروڑوں کا بھی آپ پر کوئی قرضہ ہوگا، انشاءاللہ ایک دن میں تمہیں قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس عمل کو میری وہ بہنیں بھی پڑھ لیں جن کے اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی ساس ہے یا آپ کا شوہر ہے، آپ کی بھی زندگی میں آپ کی، چاہے وہ ساس ہو، آپ کو تنگ کرتا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ نے یہی عمل پڑھ کے اس بندے کو دم کر دینا ہے، یا تصور میں یا سامنے جا کر یا پھر پانی پر دم کر کے پھلا دیں۔ تینوں صورتوں میں ایک ہی اثر کرے گا۔ وہ بندہ آپ اس پر جیسے ہی اپنا پڑا ہوا دم کریں گے، یقین کریں اگر آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہے آپ کی ساس، شوہر، بچے، دنیا جہاں میں کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، آپ لوگ یہ نیت کریں گے عمل پڑھنے کے بعد کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، وہ بوس، ظالم ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کے بغیر رہ نہ سکے گا۔ آپ چاہیں گے، آپ یہ نیت کر لیں جیسا چاہیں گے اس عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور اس پر کسی بھی طرح ان تینوں طریقوں میں سے یا تو پانی پلا دیں دم کر کے، یا تصور میں یا قریب جا کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس بندے کی آپ لوگ یہ نیت کر کے دم کریں گے، اس کی زبان آپ کے خلاف بند ہو جائے گی، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ یہ نیت کریں، وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ جو نیت کریں گے ایسا ہو جائے گا۔ غلام بنانا چاہیں گے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اور اسی عمل کو اگر آپ لوگ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں صرف ایک بار پڑھ کے رب کریم سے مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی دکھ، تکلیف، پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ راز آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ صمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اللہ صمد کی جو خفیہ تسبیح، جو راز آپ کے حوالے کروں گا، اللہ والوں کا بتلایا ہوا طریقہ، یقین مانیے آپ کی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ مشکلوں کو ٹالنے والا یہ عمل فوری طور پر مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن بھی پڑھیں، سال کے 365 دن موجود ہیں، جس دن آپ لوگ چاہیں پڑھ لیں، اور جس دن پڑھ لیں وہ آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ لوگ زندگی میں اس عمل کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
عمل ایک دن کا ہے، پوری لائف کا چیلنج ہے۔ ایسا عمل آپ نے نہ کیا ہوگا، ایک دن اپنی زندگی میں نکال لیں۔ چاہے میری ویڈیو جب بھی آپ تک پہنچے، کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے نا، جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھ لینا، سکون سے بیٹھ جانا، جہاں دل کرے، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور درود شریف پڑھ کر کوئی سا بھی ہو جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو تمہیں بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھ کے رب کریم سے دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے مانگتے چلے جانا۔ یعنی کہ کوشش کرنا کہ درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کی کوشش کرنا کہ نیت کر لینا کہ اے رب کریم میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں اس کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، آپ رب کریم سے میری زندگی میں دولت، پیسہ فوری طور پر آ جائے، جو بھی آپ کی مشکل پریشانی حاجت ہوں، آپ نے کہنا ہے میں ان تمام مسائل کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے رب کریم مجھے ذاتی مکان چاہیے، مجھے ذاتی مکان مل جائے، مجھے موبائل چاہیے، مجھے اچھے رشتے چاہیے، مجھے رشتوں کی لائن لگ جائے، مجھے اولاد چاہیے، اولاد مل جائے۔ آپ کی جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، رب کریم سے فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، میری بیماریاں دور ہو جائیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے آپ کی ہزاروں حاجتیں ہوں، اپنی حاجتوں کی نیت کر کے، اپنی حاجتوں کی نیت، اپنے مسائل کو رب کریم کے سامنے پیش کر کے کہ انہیں مسئلوں کے لیے، انہی مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، رب کریم کرم کر دیجیے گا۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد اور ایک نیت اور بھی کرنی ہے آپ نے اپنے گناہوں کی، کہ رب کریم میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، رب کریم میں آئندہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، مجھے معاف کر دے۔ آپ نے اپنے رب کریم سے، اللہ پاک سے ہمارے خوب معافیاں مانگنی ہیں۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ دیکھیں یہ عمل یا ربنا کا ہے، جس میں 2-3 وظائف شامل ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ اللہ صمد کا وظیفہ۔ اللہ صمد کا وظیفہ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن آج آپ کو ایک ایسا راز بھی دوں گا اور اللہ صمد کے پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، لیکن پہلے راز سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ میں سے اکثریت لوگ مجھے، یا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا ایک شکوہ ہوتا ہے وظائف پڑھنے والوں کا کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ یہ سچی بات ہے، حق اور انصاف کی بات ہے۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی یہ ہے کہ وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور ان کا علاج اسی عمل میں بتاؤں گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ نے 2 خفیہ الفاظ پڑھ لینے ہیں، آپ کے وظیفے 100% اثر بھی کریں گے، اور اللہ صمد کا آپ کو وہ عمل دوں گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا، اپنے مقصدوں کی نیت کر لی۔ اب آپ نے دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 وظائف کی وجہ، 2 مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ پہلی وجہ جلدی جلدی بتاؤں گا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ پہلی وجہ، رب کی پکڑ میں جب بندہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کریم پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوتے۔ فرض نمازیں ہیں نا، وہ بھی قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے تو فرائض جب قبول نہیں ہوتے تو خود سوچیں کہ آپ کا وظیفہ کیسے قبول ہوگا۔ سیکنڈ نمبر پر کسی اپنے کی، کسی پرائے کی کوئی گندی نظر، بد نظر دیکھیں۔ اس دور میں کوئی کسی کو ہنستا بستا خوشحال دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اچھا جی رہے ہیں، اچھی صحت، اچھا گھر ہے، اچھا ماحول ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو لوگ کیا کریں گے؟ سارا دن آپ کی ٹو میں بیٹھے رہیں گے۔ کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے یا بہت سے ہو سکتے ہیں، ویسے ہمارے کچھ رشتہ داروں میں کچھ ایسے 2 تو 3-4 ہوتے ہیں، لازمی طور پر انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے،
بس انہوں نے ایک بار آپ کو نظروں میں ڈال دیا تو پھر آپ ان کی نظروں سے نکل نہیں سکتے کہ یہ تو بڑا عیش و عشرت کر رہا ہے، یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے، حالانکہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے۔ سامنے والے کی نظر تو آپ پر پڑی ہے، لیکن حقیقت تو آپ ہی کو پتہ ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کی کیسی زندگی ہے۔ بس لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی سہولت میسر نہیں، لوگ بہت خوش ہیں، سب خوش ہیں، میں اکیلا ہی تکلیفوں میں ہوں۔ تو وہ اس لیے ساری زندگی آپ پر نظر ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے، اور یہ جو بد نظری ہوتی ہے، یہ آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرنے دیتی، یہ آپ کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہے کہ آپ کو ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک بیماری جائے گی دوسری آ جائے گی، حالانکہ وہ بیماری آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی، نہ ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے گی حقیقتاً۔ لیکن سیکنڈ نمبر پر جو میں نے بتایا کہ بد نظری کی وجہ سے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو آپ نے آج کے اس عمل میں درود شریف پڑھا۔ اب بد نظری کا اور گناہوں کو ختم کرنے کا، رب کی پکڑ سے ہٹنے کا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف تو پڑھ لیا، وہ لازمی پڑھیں۔ دیکھیں، درود شریف پڑھیں گے تو عمل کے اثرات بڑھ جائیں گے، فائدے بڑھ جائیں گے، کمالات بڑھ جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اول آخر درود پاک پڑھنے سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے، پھر مقصدوں کی نیت کر لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کرتے ہوئے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ سے 7 بار پڑھنا ہے، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ آپ لوگ کسی بھی عمل سے پہلے استغفر اللہ، اور ایک اور جو خفیہ وظیفہ بتاؤں گا، اس کو جب پڑھتے ہیں نا، آپ پر سے بد نظری پہلے ختم ہوتی ہے، آپ کے اوپر سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا وظیفہ 100% اثر کرتا ہے۔ اور جب وظیفہ اثر بھی بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں گے جو بتاؤں گا، تو لوگ جو بتانا پسند نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگ یقین کریں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کو غربت اور غریبی آپ کی ختم ہونے سے روک نہیں سکتا۔ آپ لوگ اگر ایک دن میں معجزاتی طور پر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے، سونا بن جائے گا۔ آپ فقیر ہیں، رب کریم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ آپ نے بس اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی توجہ سے، دھیان سے درود شریف پڑھ لیا، مقصدوں کی نیت کر لی، 7 بار استغفر اللہ پڑھ لیا فوری طور پر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں، جب آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں گے، تو پچھلی جتنی نظریں آپ پر ہوں گی وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ نئی کی بات نہیں کر رہا، نئی جو پڑھیں گی وہ تو بات کی بات ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں جو پچھلی نظریں آپ پر پڑ چکی ہیں، گندی نظریں کہ یہ بہت کما رہا ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت صحت مند ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ہیں، یہ بڑے مزے سے گھوم رہا ہے، اس کی تو ہر چیز پر آپ پر نظر ہے، تو وہ نظریں آپ پر ختم ہو جائیں گی فوراً۔ اب آپ کا وظیفہ استغفر اللہ پڑھ کے رب کی پکڑ سے آپ لوگ نکل گئے، سورہ اخلاص پڑھ کے بد نظری کا خاتمہ کر لیا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا خاموشی سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ راز بتانے لگا ہوں جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، سینے کا راز آج اپنی دکھیاری پریشان بہنوں کو، آج اپنے ان تمام دکھیارے بھائیوں کو جنہوں نے ساری زندگی یوٹیوب پر اپنے بال سفید کر دیے، مذاہب پڑھ کے یوٹیوب والوں نے لاکھوں کما لیے، لیکن خود بیچارے فقیر کے فقیر رہے، کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ کہیں مستند جگہ سے ان کو وظیفہ نہ مل سکا۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرا وظیفہ سچا ہے، میرا وظیفہ سچا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی جگہ سے عمل کرے جہاں سے آپ کا وظیفہ 100% اثر کرے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کا پہلا وظیفہ سمجھیے، یہ جو کچھ پڑھنا تھا عمل کے پہلے پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت، 7 بار استغفر اللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھیں، اس عمل سے پہلے پڑھنا تھا، پڑھ لیا۔ اب آپ عمل کو پہلا وظیفہ اللہ صمد کا کس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لینا ہے،
یا اپنی پیشانی پر رکھ لیں یا بالوں پر رکھ لیں، آپ کا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار پڑھنا ہے اللہ صمد۔ بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ نام اللہ کی بے نیازی، کامل قدرت اور مخلوقات کے اس پر احسانات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی اور صفت اس صفت میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اللہ صمد کا ترجمہ کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ ایک عظیم نام جو ہے سورہ اخلاص میں جس کا ذکر ہوا ہے، عربی زبان میں اللہ صمد کا معنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا لیکن سب اس کے محتاج ہوں گے۔ وہ ذات جس پر تمام مخلوقات اور حاجات جن کی پوری کرنے کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں، جو ہر اعتبار سے بے عیب ہو جاتا ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو اور جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ صمد الصمد وہ ذات ہے جو کامل اقتدار کی حامل ہے، جس کی طرف سب لوگ اپنی ضرورت میں رجوع کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے بے نیاز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا کوئی محتاج نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ صمد وہ ذات ہے جو مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور کسی کی ضرورت کا محتاج نہیں۔ امام ابن خثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصمد اللہ صمد کی وہ صفت ہے جو اس کی مکمل طاقت، قدرت اور بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی، نہ کسی کی مددگار کی، جبکہ مخلوقات پر ہر لمحے اس کی محتاج ہے۔ ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کے لیے انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ صفت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تمام مخلوقات محدود ہیں اور صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پورا کرتی ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی کمی یا خامی نہیں، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں اللہ صمد کرتے ہوئے اپنے یہ وظیفہ اللہ صمد کا یہ پیارا نام جب پڑھیں گے، آپ لوگ تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر یا اپنے سر پر رکھ لیں، اللہ صمد پڑھنا شروع کریں اور صرف آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھتے ہوئے 21 بار پڑھ لینا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں اگر آپ نے کمی پیشی کر دی تو یقین مانیں عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور جب آپ لوگ اللہ صمد کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، آپ لوگ چاہیں تو الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ تو آپ کے سر پہ ہوگا۔ یا پھر آپ نے کرنا ہی ہے کہ اگر الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر نہ گنتی کر سکے تو الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے اور سکون سے اطمینان سے آپ نے صرف 21 بار کسی طرح سے اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب اللہ صمد کا وظیفہ 21 بار اس عمل میں پڑھ لیں، اب آپ نے عمل کا معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یہ بڑا ہی پیارا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا یہ وظیفہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو، ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا بڑا معجزاتی وظیفہ ہے۔ ہر طرح کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا بڑا پیارا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں یا لوگ آپ کو کیا پڑھنے کا بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کے راز کو ہی نہیں بتاتا۔ آج کسی سے نوکری بھی لینے جاؤ تو انسان پہلے اس سے انٹرویو دیتا ہے، اس سے امپریس کرتا ہے، پھر جا کر نوکری ملتی ہے۔ اور آپ اللہ سے جو خزانوں کا مالک ہے مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ آج اس کامل وظیفے کی طاقت اور تاثیر یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا اور وظیفہ پڑھنا بھی آ جائے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر اس وظیفے کے سیکنڈ نمبر پر اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجات کے لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر رشک کرتا ہے،
اللہ یا ربنا پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے پھر جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا ربنا 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 پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے صرف اور صرف یا ربنا کا وظیفہ اس عمل میں ایک پوری تسبیح 100 دانے والی پڑھ لینی ہے۔ خدا را وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ آپ نے اللہ والے فرماتے کہ جب انسان یا ربنا پڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا مارا ہے، ان تمام تنگ دستی پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں پانی پڑے، تو آج آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے اس عمل کے آخر میں، اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسے ہی آپ نے یا ربنا کرتے ہوئے 100 بار پوری ایک تسبیح پڑھ لی، کوشش کیجیے گا اپنے ہاتھوں میں ایک ڈیجیٹل تسبیح رکھ لیجیے گا۔ اب جو آخری وظیفہ بتاؤں گا یا حل المشکلات کا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہے یا حل المشکلات کا وظیفہ۔ یا حل المشکلات، اور جیسا کہ میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے بتایا کہ اسی عمل کو آپ لوگ اپنی دکان میں پڑھ کے دکان میں چاروں طرف دم کر کے چھڑک دیں، دکان میں انشاءاللہ گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، گھر میں دم کر کے گھر میں چھڑک دیں، گھر میں انشاءاللہ خیر و برکتیں ہو جائیں گی۔ اسی عمل کو پڑھ کے پورے کے پورے دم کر کے کسی بیمار کو پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگا جاتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ضروری نہیں کہ مصلی بچھائیں، آپ اس عمل کو ویسے بھی چلتے پھرتے جب دل کرے سکون سے بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی موبائل دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو آ گئی دیکھی تو اسی وقت موبائل دیکھتے دیکھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وضو بھی ضروری نہیں، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ جتنا ہوگا انشاءاللہ فائدہ اتنا زیادہ ہوگا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بس آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے اگر نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا اب آپ نے اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا حل المشکلات کا وظیفہ۔ یا حل المشکلات کا وظیفہ ایک روحانی عمل ہے جو خاص طور پر پریشانیوں، مشکلات اور بیماریوں کے حل کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام یا حل المشکلات، اے مشکلات کو حل کرنے والے، کو بار بار دہرانے پر مبنی ہے۔ یہ نام اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ تمام پریشانیوں اور مسائل کا واحد حل ہے۔ آپ نے آج کے اس دن کے عمل میں جو اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کو یا حل المشکلات کا بھیجنے لگا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور آج کے یا ربنا کے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کرتے ہوئے صرف اور صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا۔ 7 بار جب آخری وظیفہ پڑھ لیں صرف اور صرف، تو آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اور پانی پر دم کر کے اس عمل کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، دکانوں پہ چھڑک دیں، گھر میں چھڑک دیں، کسی بیمار کو پلا دیں، یا کسی ایسے بندے کو، ساس کو، شوہر کو، بیٹے کو، باس کو، جو بھی آپ سے نفرت کرتا ہو یا جو آپ سے لڑتا ہو یا جس کی آپ کے خلاف بہت زبان چلتی ہو یا آپ کا شدید جانی دشمن تک ہو، صرف اس کو یہ پانی آپ دم کیا ہوا پلا دیں۔ آپ کا دم کیا ہوا پانی پی کر یقین مانیں وہ بندہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، چاہے کتنی بھی شدید نفرت ہو آپ سے محبت کرے گا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔